بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے پھر عربی گرامر نحو کی کتاب فی التطبیق النحوی و صرفی سے سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیوز آ چکے ہیں اور آپ ان سب ویڈیو کو ایک ساتھ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ اسی نام سے ہے، فی التطبیق النحوی و صرفی۔ جب آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں پر بہت ساری پلے لسٹ موجود ہیں، اس میں سے ایک اس نام سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ثم لننظر فی الاسئلۃ الآتیہ، پھر ہمیں آنے والی مثالوں میں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور وہ غور کیا ہے؟ آئیے مثالوں کو دیکھتے ہیں پہلے، پھر غور کریں گے۔ حل حضر علی متى حضر علی من حضر اليوم، علی کیا علی حاضر ہوا، علی کب حاضر ہوا، آج کون حاضر ہوا۔ یہ 3 مثالیں ہیں۔ کلمۃ حل حرف استفہام لا محل له من الاعراب، یہ جو لفظ حل ہے، کلمہ حل ہے، یہ حرف استفہام ہے۔ لا محل له من الاعراب، اس کی اعراب کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اعراب میں سے، یعنی اس کی اعراب کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یہ رفع اور نصب اور جر کی حالت میں نہیں ہوتا، اس کو کوئی اعراب نہیں دیا جاتا ہے جو حرف استفہام ہے۔ نمبر 2 جو مثال ہے اس میں کلمہ متى استعمال ہوا ہے، وہ کلمۃ متى اسم استفہام۔ یہ جو کلمہ متى ہے، لفظ متى ہے، ورڈ متى ہے، یہ اسم استفہام ہے اور مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، فی محل نصب، نصب کی حالت میں ہے، ظرف زمان اور ظرف زمان ہے۔ مبنی علی السکون ہے، یعنی متى ہمیشہ متى ہی رہے گا، سکون کے ساتھ ہی یہ فکسڈ ہے، اور نصب کی حالت میں ہے، اور نصب کی حالت میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظرف زمان ہے۔ ظرف زمان یا مکان منصوب ہوتا ہے ظرفیت کی بنیاد پر، اور وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ وکلمۃ من اسم استفہام، اور جو تیسری مثال ہے اس میں جو من ہے، لفظ من، ورڈ من ہے، یہ اسم استفہام ہے۔ یعنی اوپر والے میں بھی اسم استفہام تھا، متى بھی، اور من بھی اسم استفہام ہے۔ مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، یہ بھی مبنی علی السکون ہے، یعنی سکون کے ساتھ فکسڈ ہے۔ من میں نون میں دیکھیں سکون ہے۔ فی محل رفع مبتدع، اور یہ جو من ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، اور اس کی رفع کی حالت میں ہونے کی وجہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، من جو ہے وہ مبتدا ہے۔ اب مزید تفصیل دیکھیے۔ ومعنى ذلك ان کلمات الاستفهام ليست نوعا واحدا، اس کا معنی یہ ہوا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ کلمات استفہام کے جو الفاظ ہیں، کوشچن جو ورڈز ہیں، لیست نوعا واحدا، وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ جو کوشچن ورڈز ہیں، جو استفہام کے الفاظ اور کلمات ہیں، جو سوال کے کلمات ہیں، وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ لیست نوعا واحدا، ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ تو کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ خود صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فقط تکون حرفا او اسما، کبھی وہ حرف ہوتا ہے یا کبھی وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسا کہ حل حرف استفہام ہے، اور متى اور من اسم استفہام، وہی تکون اسما لا تکون فی موقع اعرابی واحد۔ اور یہ یعنی کلمہ اسم استفہام جب اسم ہوگا، جب کلمہ اسم ہوگا یا جب اسم ہوتا ہے، لا تکون فی موقع اعرابی واحد، تو وہ اعراب کی ایک جگہ میں نہیں ہوتا، یعنی اعراب کی ایک حالت میں نہیں ہوتا کہ صرف وہ نصب کی ہی حالت میں ہو، یا رفع کی ہی حالت میں ہو، یا جر کی ہی حالت میں ہو، بلکہ اس کے اعراب کیا ہے، بدلتے رہتے ہیں، جس کو صاحب کتاب خود آگے فرما رہے ہیں فقط تکون فی محل رفع او نصب او جر، تو کبھی وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا نصب کی حالت میں، یا جر کی حالت میں۔ فأنت ترى إذن أن تحديدك لنوع الكلمة يترتب عليه فهمك لموقعها ولوظيفتها في الجملة ولعلاقتها بالكلمات الأخرى۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب
آپ نے کلمے کی قسم کو متعین کر لیا، آپ کے کلمے کی قسم کو متعین کر لینا، اس کو محدود کر لینا، اسی پر آپ کی فہم مرتب ہوتی ہے کلمے کی جگہ کے لیے، یعنی اس کے مقام کے لیے کہ کس مقام میں ہے، کس جگہ میں ہے، اس کی جگہ کیا ہے، محل رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، وَلِوَظِيفَتِهَا، اور اس کے کام کے لیے، فی الجملہ، جملے میں اس کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ یہ دونوں مقام اور کام، یہ دونوں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کلمے کی نوعیت کو متعین کریں گے، اسی پر آپ کی فہم مرتب ہوگی۔ وَلِعَلَاقَتِهَا بِالْكَلِمَاتِ الْأُخْرَى، اسی طرح دوسرے کلموں سے اس کلمے کا تعلق کیا ہے، اس کلمے کا ربط کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، یہ بھی اسی وقت کیا کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا جب آپ کلمے کی نوعیت کو، کلمے کی قسم کو متعین کریں گے۔ مما یہدیک فی النہایت الی المعنی المقصود، جو آپ کو اخیر میں رہنمائی کرتے ہیں یا رہنمائی کریں گے۔ مما یہدیک فی النہایہ، جس کی وجہ سے یہ اس میں سے ہے جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اخیر میں، الی المعنی المقصود، مقصود معنی کی طرف، معنی مقصود کی طرف، یعنی اصل معنی جو معنی مراد ہے، جو معنی مقصود ہے، اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جب آپ کلمے کی نوعیت کو متعین کرتے ہیں تب۔ وَهُوَ الْغَايَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلدِّرَاسَةِ النَّحْوِيَّةِ وَهُوَ الْغَايَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلدِّرَاسَةِ النَّحْوِيَّةِ، اور یہی نحو کے مطالعے کا بنیادی گول ہے، بنیادی غایت ہے، بنیادی مقصد ہے، بنیادی ہدف ہے۔ نحو کے مطالعے کا جو بنیادی ہدف ہے، بنیادی گول ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی معنی مقصود تک پہنچ جائے، اور معنی مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو کلمے کی قسم کو متعین کرنا پڑے گا۔ جملے کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جملے میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کس قسم کا لفظ ہے، وہ کون سا لفظ ہے، اسم، فعل، حرف ہے، اور پھر حرف میں پھر کیا کہتے ہیں وہ اسم میں، پھر وہ اسم کس طرح کا ہے کہ حرف استفہام ہے یا اسم استفہام ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں کلمے کی کون سی قسم ہے، وہ حرف ہے یا اسم ہے۔ آئیے آگے کیا کہتے ہیں نوٹ ہے، صاحب کتاب نے ایک لکھا ہے اور جو کہ نہایت ہی اہم نوٹ ہے۔ ملحوظۃ، نوٹ: یخطئ بعض الدارسین حین یستعمل فی دراست النحو کلمۃ ادات، بعض مطالعہ کرنے والے، بعض پڑھنے والے غلطی کرتے ہیں جب وہ نحو کے مطالعے میں استعمال کرتے ہیں کلمہ ادات، وہ حرف اور اسم کی جگہ پہ کلمہ ادات استعمال کرتے ہیں، اور یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کلمہ ادات کا استعمال کرنا کیا کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ غلط کرتے ہیں جو اس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ فیقول، تو وہ کہتے ہیں، یعنی جو لوگ استعمال کرتے ہیں کلمہ ادات، ادات استفہام او ادات نفی او ادات شرط، یہ ادات استفہام، ادات نفی او ادات شرط وہ کہتے ہیں۔ وذالک کلہ خطأ، یہ سب غلط ہے۔ لأن الکلمۃ العربیۃ، کیونکہ جو عربی لفظ ہے، کلمہ ہے، کہ نحات نے اس کو متعین کیا ہے کہ عربی، لأن الکلمۃ العربیۃ کما حددها النحات لیس فیہا عادات، کہ عربی کلمہ جس کو نحویوں نے متعین کیا ہے وہ اس میں عادات نہیں ہے۔ وانما ہی اسم او فعل او حرف لیس غیر، وہ ہے اسم، فعل، حرف، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ولو انک عربت الامثلۃ الاخیرۃ، اگر آپ اخیر کی مثالوں کو اعراب دیں اور آپ حل، متى، من سے متعلق کہیں کہ یہ ادات استفہام ہے، تو یہ آپ کو اس کی جگہ کی معرفت پر معاون مدد نہیں کریں گے، اس کی جو اعرابی جگہ ہے اس کی معرفت پر، اور اس کا جو تعلق ہے اس کے بعد آنے والے الفاظ سے، اس پر جو ہے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ بہت سے نحو کی کتابوں میں یہ استعمال ہوا، جیسے یہاں پر دیکھیں ادوات الشرط الجازمہ، ادوات الشرط التي لا تجزم، یہاں پر ادوات کا استعمال، ادات ان کی جمع ادوات استعمال ہوا، اور یہ النحو الواضح کی کتاب میں الجزء الثانی میں استعمال ہوا، اور بھی دوسری کتابوں میں یہ استعمال ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ مع السلامہ۔